بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم البدیع مقدمہ۔ البدیع لغتاً المخترع الموجد على غیر مثال سابق وهو ماخوذ ومشتق من قولهم بدع الشیء ابدعہ، یعنی اخترعہ لا علی مثال۔ اسی کتاب جواہر البلاغہ کا پہلا حصہ معانی جب ہم نے پڑھا تھا، شروع کیا تھا، تو اس وقت علم معانی اور علم بیان کی اہمیت، اس کی ضرورت پر کافی حد تک بات ہوئی تھی۔ علم معانی اور بیان میں کس کس عالم نے کون کون سی کتاب لکھی، اس پر کتنا کام ہوا، یہ بھی جواہر البلاغہ کا پہلا درس اگر آپ کے ذہن میں ہو اس کا اعادہ کر لیں تو اس میں یہ ساری بات تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔ آج ہم دوبارہ واپس اس علم معانی اور بیان کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ آج ہم جواہر البلاغہ کا تیسرا حصہ شروع کر رہے ہیں، جسے بدیع کا نام دیا گیا ہے، علم البدیع۔ خوب، یہ بات بھی گزارش ہو چکی آپ کی خدمت میں کہ یہ جواہر البلاغہ سید احمد ہاشمی مرحوم و مغفور کی کتاب، جو اس وقت پاکستان میں یا حوزہ علمیہ قم و مشہد میں مروج ہے، جس کو متن درسی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، یہ اصل کتاب سے بہت زیادہ نہیں، تھوڑی سی اس سے مختلف ہے۔ بئی معنی کہ اگر آپ اصل کتاب جو سید احمد ہاشمی مرحوم نے لکھی، وہ بھی سافٹ ویئر میں بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے، شارحین نے بھی اسی اصل کتاب کی شرح کی، تو اس میں اور اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ البتہ حوزہ علمیہ کے مدرسین نے بعد میں اس میں تھوڑی سی تحقیق کی اور اس تحقیق کے نتیجے میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کی ہیں۔ بئی معنی کہ کہیں پر کسی شعر کو اصل کتاب میں تحریر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی فی الحال ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسی طرح کچھ اشعار، کچھ امثلہ ایسی ہیں جو اصل کتاب میں نہیں تھی، لیکن طلبہ کو تھوڑا اور آسان انداز میں سمجھانے کے لیے انہوں نے ان مثالوں کا تھوڑا سا اضافہ کر دیا، بس اس حد تک۔ وہ بھی کہیں کہیں، ایسا نہیں کہ پوری بحث میں بھی کوئی فرق ہو، نہ، ایسا نہیں ہے۔ علم معانی، علم بیان، پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ کلام فصیح ہونی چاہیے، کلام ایسی ہو جو سمجھ آنے والی ہو، کلام ایسی ہو کہ جو تنافر کلمات سے، اضافے تعریف سے، فلاں سے پاک ہونی چاہیے۔ علم بیان میں ہم نے یہ بار بار یہ نقطہ پڑھا کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہونی چاہیے۔ جو صورتحال سامنے ہے، مثلا ہم بڑی آسانی سے مثال لیتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی مرحوم کی مجلس پڑھنی ہے تو وہاں زیادہ تر موت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ائمہ خدا علیہ السلام سے کسی کی ولادت کا دن ہے تو پھر ان کی سیرت اور جشن کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر شہادت ہے تو ان کا ذکر شہادت۔ اس کے علاوہ
مقتضائے حال یعنی جیسی صورتحال تقاضا کر رہی ہو۔ صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر اس قسم کی گفتگو کی جائے، جو ویسی گفتگو کرے گا جیسی صورتحال کا تقاضا ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ علم بیان کے مطابق گفتگو کر رہا ہے۔ خوب، یہ باتیں ساری تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہیں، بڑی لمبی چوڑی مثالیں بھی کوشش ہم نے کی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن اس کو پوری طرح سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال کہاں تک ہم کامیاب ہوئے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی کتاب جواہر البلاغہ کا آج ہم تیسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ پوری توجہ، جس کو بدیع کہتے ہیں۔ یہ بدیع اس وقت انسان اس کے قوانین پر عمل کرے گا جب وہ علم معانی اور علم بیان سے آشنا ہوگا۔ اگر ایک بندے کو پتہ نہیں کہ مقتضائے حال کیا ہوتا ہے اور اس کی گفتگو بھی مقتضائے حال کے مطابق نہیں ہوتی، علم بدیع اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ بہت نکتہ سمجھنے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے اس کی کلام اس معیار فصاحت پر پوری اترتی ہو، پھر اس کی کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو۔ جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گے، کلام فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، اب آئے گا مرحلہ بدیع کا۔ کیوں؟ بدیع کا کام ہوتا ہے کلام کو خوبصورت بنانا، کلام کو حسن دینا، مختلف طریقوں سے کلام میں تنوع پیدا کرنا۔ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ کس طرح کسی کلام کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ اس کلام میں جس کو ہم کہتے ہیں نا رنگ بھرے جا سکتے ہیں، تو بھائی رنگ تب بھرے جائیں گے جب پہلے سے کلام ٹھیک طریقے سے ہو، کلام معیار فصاحت پر پوری ہوگی، کلام معیار بلاغت پر پوری ہوگی، تب ہم اس کو خوبصورت بنائیں گے، تب ہم اس کے لیے مختلف راستے نکالیں گے۔ اب دیکھو نا، بدیع فعیل، فعیل بدیع بمانا مفعول کے، فعیل بمانا مفعول کے استعمال ہوا جو یہاں ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں بدیع اسم فاعل کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہاں بدیع اسم فاعل ہے، مبدع کے معنی میں ہے، لیکن بہرحال یہاں ہم بدیع یعنی فعیل بمانا مفعول کے لیں گے۔ اچھا، بدیع کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اگر ہمیں کبھی توفیق دی اور انشاءاللہ دے گا، جب ہم مختصر معنی پڑھیں گے تو اس میں پھر ہم بڑی تفصیلی باتیں کریں گے، چونکہ ظاہر ہے وہ کتاب بھی بڑی ہے، تفصیل بھی زیادہ ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے میرے مزاج کا، میں کتاب کے مزاج سے چلتا ہوں کہ صاحب کتاب جتنا کچھ بتانا چاہتا ہے ہم اسی حد تک رہتے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں جاتے، یہ ہمارا اپنا مزاج ہے۔ خوب، بڑی پیاری انہوں نے یہ فرمایا، بدیع کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا المخترع الموجد علی غیر مثال۔ بہت پیاری بات۔ بدیع کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو بغیر سابقہ کے، بغیر مثال کے بنایا جانا، یعنی ایک شخص ایک چیز کو بناتا ہے کسی شے کو دیکھ کر، سامنے رکھ کر کہ یہ ایسی ہے چلو میں بھی ویسی بناتا ہوں، یہ نہ،
بلکہ یہاں مراد ہے اختراع، یعنی جس کی کوئی مثال سامنے نہ ہو، جس کا کوئی سابقہ نہ ہو، کسی کو دیکھ کر وہ نہ بنا رہا ہو، جس کو بغیر کسی مثال کو سامنے رکھے ایجاد کیا گیا ہو، لغوی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں بدیع، البتہ بمعنی مفعول کے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ المبدع کہتے ہیں ابدع الشیء، فلاں نے فلاں شے کو ابداع مانا کیا؟ یعنی اختراع، اس نے اختراع، یعنی کسی کو دیکھا نہیں ہے اپنی طرف سے۔ یہ ہم اپنی محاورات میں بعض اوقات گفتگو ہوتی ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ آپ کی اپنی اختراع ہے۔ تو جب ہم اختراع کا استعمال کرتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی نے یہ نہیں کہا، یہ آپ نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہے۔ بہرحال ہم اس کو اور معنی میں لیتے ہیں، لیکن اصل لغوی لحاظ سے ہوتا ہے بغیر سابقہ کے۔ لیکن یہاں پر بدیع سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہاں لغوی معنی نہیں، ہم اصطلاحی معنی یہ ہے، ہوا علم یعرف بها الوجوہ والمغایا التي تريد الکلام حسنا وطلاوہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی بدیع نام ہے اس علم کا، بدیع اس علم کو کہتے ہیں جس علم کے ذریعے انسان مختلف طریقے اور مختلف انداز سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی کلام کو خوبصورت بناتا ہے، وہ اپنی کلام کو دل نشیں بناتا ہے۔ بات وہی ہوتی ہے لیکن اس کو اس انداز میں ڈھالتا ہے کہ سننے والے کو بھی لطف آتا ہے، بیان کرنے والے کو بھی لطف آتا ہے۔ یعنی ایک بات کو حسین سے حسین پیرائے میں ڈھالنا، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کرنا۔ اب ذرا غور کرنا، اب میری پہلی بات اور یہ تعریف بالکل ایک ہو گئی۔ میں نے کیا کہا تھا کہ بدیع کا کام ہوگا فصاحت اور بلاغت کے بعد، جب میری کلام معیار فصاحت پر بھی پوری ہوگی، جب میری کلام معیار بلاغت پر بھی پوری ہوگی، اب میں اس کو مختلف طریقوں سے خوبصورت بنا سکتا ہوں۔ اگر وہ معیار بلاغت پر پوری نہیں ہے، اگر وہ میری کلام معیار فصاحت پر پوری نہیں ہے، تو میں جتنا بھی چاہوں اس میں حسن نہیں لا سکتا، اس میں خوبصورتی نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو نا جی، ہم اگر کہیں پر بیٹھے ہیں، کوئی حادثہ ہوا، کوئی سانحہ ہوا، موت کا ماحول تھا، اب ہم اس موت کے ماحول میں کوئی جشن، کوئی ہنسنے مسکرانے قصے شروع کر دیں، اب آپ چاہے جتنے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کریں، چونکہ وہ مقتضائے حال کے مطابق نہیں ہے، اس کلام میں حسن آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ کلام میں حسن تب پیدا ہوگا، کلام کو آپ حسین سے حسین تر اس صورت میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کی کلام پہلے معیار فصاحت اور بلاغت پر پوری ہوگی تو۔ یہ ایک نکتہ اہم ہو گیا جو ہماری سمجھ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ اب پھر ہماری باتیں ہوں گی کہ ہم اس کو کس انداز میں بنائیں گے، کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں تفصیل میں اس کو بیان کریں گے۔ خوب، علم بدیع، توجہ کے ساتھ ذرا اس بات کو سمجھنا ہے۔ علم بدیع یہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں کسی بھی علم کی کہ فلاں علم ہے، فلاں علم ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس علم کا بانی کون ہے، اس علم کا بانی کون ہے، سب سے پہلے اس علم میں کس بندے نے کلام لکھی، بعد میں کس نے لکھی، یہ ساری باتیں ہم روٹین میں پڑھتے رہتے ہیں۔ خوب، اب یہاں پر صاحب جواہر نے تو یہ فرمایا کہ اس علم بدیع کا واضح عبداللہ بن معتز عباسی ہے، جس کی وفات ہوئی سن 296 ہجری میں۔
خوب انہوں نے اس کو لکھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت ساری باتیں کی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس علم بدی کا مبدع در اصل مسلم بن ولید وہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور نکتہ کہ اس بدی کا جو بانی ہے، یا جن لوگوں نے اس علم کو پروان چڑھایا، جو لوگ اس کو آگے لے کر گئے اور پھر بہت ترقی کی، ان میں اکثریت شعراء کی ہے، کیونکہ یہ شعراء ہی ہیں جو اپنی بات کو مختلف طریقوں سے لاتے ہیں اور اس میں رنگ بھرتے ہیں۔ نثر کے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں، شعراء ہیں۔ بہرحال بعض لوگوں نے اس نقطے کو بیان کیا کہ نہیں، اصل جو بانی ہے اس کا، اگرچہ یہ بات طے ہے، کون سی، کہ عبداللہ بن معتض عباسی کے دور میں یہ علم پروان چڑھا، اس میں بہت ترقی ہوئی، پھر اس میں باقاعدہ ایک مستقل کتاب لکھی، پھر اس کے بعد فلانے، یہ ساری باتیں اپنے مقام پر درست ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس نے آغاز کیا تھا وہ بندہ مسلم بن ولید تھا، اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ اس میں آتے گئے اور چلتے گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب فرماتے ہیں کہ علم بدی البدیع لغتاً، کئی دفعہ ہم نے کہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور نکتہ ہے، وہ بھی ذہن سے نکل جائے، مزیدار، کہ بدی، علم بدی زیادہ تر اس کا کام اور اس کا استعمال عربی زبان میں ہے، چونکہ عربی ایک فصیح زبان ہے، بہت اہم زبان ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جس زبان کے حروف تہجی جتنے کم ہوں گے وہ زبان اتنی، یعنی وہ لغت فصیح ہوتی ہے۔ اب یہاں عربی بھی اس لحاظ سے کہ ماشاءاللہ وہ بڑی فصیح ہے، اور آپ نے دیکھا ہے خود قرآن مجید میں بھی اور باقی عربی میں بھی کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی کے لیے ایک ایک لفظ جو دوسری لغات میں کم ہے، اس میں بہت زیادہ ہے، اور پھر بہرحال اس میں استعمال فرماتے ہیں۔ البدیع لغتاً، بدی لغوی معنی، پھر آئے گا اس کا اصطلاحی معنی۔ لغتاً المخترع الموجد علی غیر مثال سابق۔ لغتاً بدی، پوری توجہ، میں نے گزارش کی ہے کہ قرآن مجید میں بدی اس میں فاعل میں بھی استعمال ہوا، یعنی بدیع السماوات والارض، لیکن جہاں ہم بدی فاعل کو بمعنی مفعول، یعنی المخترع الموجد، کہ بدی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اختراع کیا گیا ہو، کیا، یعنی اس کو ایجاد کیا گیا ہو علی غیر مثال سابق، کہ پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی کو دیکھ کر اس کو بنایا گیا ہو، نہ، بغیر سابقہ کے کسی چیز کو وجود دینا، اس کو کہتے ہیں بدی، اختراع۔ ہوا ماخوذ و مشتق من قولہم، عرب کہتے ہیں بادع الشیء، فلاں بندے نے فلاں شے کا ابداع کیا۔ ابداع کا معنی وہ کیا لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں اختارہ لا علی مثال، کہ فلاں بندے نے فلاں چیز کا اختراع کیا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی۔ خوب، یہ تو ہو گیا ایک لغوی معنی، لیکن ہماری بات لغت میں تو نہیں ہے، ہم اپنے اصل مطلب میں آتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وہ یہ ہے، ہوا اصطلاحاً، علم بدی اصطلاح علماء علم بدی میں کہ انہوں نے اس کی تعریف کیا کی ہے، پوری توجہ، فرماتے ہیں ہوا علم،
یعرف بہ الوجوہ والمزایا، یہ وہ علم ہے کہ اس علم کے ذریعے وجوہ سے مراد انداز، مختلف طریقے، والمزایا، مزایا یعنی آپ لے لیں امتیازات، یہ بھی تقریباً ہم معنی استعمال ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ طریقے، وہ امتیازات، وہ انداز جانے جاتے ہیں۔ کون سے؟ کہ تغید الکلام حسنا و تلاوتا، جو کلام میں حسن اور تلاوت کا زیادتی کرتے ہیں۔ تلاوت کا لغوی معنی ہوتا ہے خوبی، تلاوت کا لغوی معنی ہوتا ہے دل نشیں ہونا، دل پذیر ہونا۔ مراد کیا؟ یعنی دل کو لگنے والی، لبھانے والی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے وہ اپنی کلام کو حسن دیتا ہے، کلام کو خوبصورت بناتا ہے۔ مثلا وَتَكْسُوهُ بَهَانَ، اور وہ اس کو، ذرا جملے پہ غور کرنا، تکسوہ کسوہ، لباس پہننا، مراد کیا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ اس کو بہا کا لغوی معنی ہوتا بھی خوبصورتی ہوتا ہے، چمک۔ وَتَكْسُوهُ بَهَانَ، اور وہ اس کلام کو خوبصورتی کا جامہ پہناتا ہے، خوبصورتی کا لباس پہناتا ہے۔ وَرَوْنَقًا، اور رونق، مراد وہی، لیکن بعد بلاغت ہی، اس کلام کی بلاغت کے بعد۔ ذرا نکتہ سمجھنا ہے، یہ ہے کیا کہ کلام معیار بلاغت پر پوری اتر رہی ہو تو اس کے بعد وہ مختلف طریقوں سے اس کلام کو خوبصورتی، حسن اور دل نشیں بناتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ جو لفظ ہے بعدا مطابقت ہی، نہیں سوری، یہ بعدا بلاغت، بعدا بلاغت مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معیار بلاغت پر پوری ہو، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، وَوَاضِعُهُ، اس علم بدیع کا واضح کون ہے؟ ذرا غور کرنا ہے۔ علم بدیع، ظاہر ہے ہر علم کا کوئی نہ کوئی بانی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی واضح ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا واضح ہے عبداللہ بن معتز عباسی، توجہ فرما رہے ہیں خوب، عبداللہ بن معتز عباسی۔ لیکن میں نے گزارش کی کہ بہت سارے لوگوں نے اور بھی نام لکھے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن معتز عباسی ملتا ہے، اس کو شہرت ملی، اس کو عروج ملا، اس کو کمال ہوا، پہ اس نے باقاعدہ کتاب لکھی۔ شاید انہوں نے اس بنیاد پر، چونکہ باقاعدہ علم بدیع میں پہلی کتاب اس نے لکھی تھی، اس بنیاد پر شاید انہوں نے اس کو واضح علم بدیع کہا ہے، ورنہ لوگوں نے اس میں تحقیق کی اور کہا کہ نہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس پر کام کیا تھا۔ خوب، وواضح عبداللہ بن معتز العباسی المتوفی سن 296 ہجری میں یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ثم اقتفى اثرہ فی اثرہ، اسی عبداللہ کے زمانے میں اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں کون؟ ایک اور شخص، وہ ہے قدامہ بن جعفر القاتب، قدامہ بن جعفر القاتب، اس کا نام آیا۔ یہ بندہ غالباً فوت ہوتا ہے 337 ہجری میں، 337 ہجری میں۔ خوب، اس کے بعد وہ آیا۔ ثم الف فیہ کثیرون فزاد علیہا، بہرحال اس نے جو لکھی اس کے بعد اس نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا،
اچھا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر آ گیا ثم الف فیہ کثیرون، اس کے بعد پھر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں لکھا. خوب، کا ابی الہلال العسکری، ایک نام ہے ابی الہلال عسکری. اس کے بعد غالباً ابو الہلال عسکری 4 صدی کے علماء میں سے ہے. ابن رشیق القیروانی، ابن رشیق القیروانی، یہ 456 یا 460 میں غالباً یہ فوت ہوئے. بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے لکھا. صفی الدین الحلی، صفی الدین الحلی، اس کی ایک کتاب ہے الارتقیات البدیعیہ، شیعہ علماء میں سے ان کی ایک مشہور کتاب ہے. ابن حجت الحموی، یہ 9ویں صدی کے علماء میں سے معروف ہیں. وغیرہ ممن زادوا فی انواعہ. انشاءاللہ ابھی ہم تفصیل میں جب جائیں گے اس کو بہت کچھ پڑھیں گے، اور اس میں ہم انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے کہ اس کی کتنی انواع ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر ہر ایک کی آگے پھر ذیلی کتنی قسمیں ہیں اسی بدی میں. پھر بدی میں کیا کیا ہوتا ہے، بہت تفصیلی اور بڑی لطف آور بات ہے اگر انسان اس میں محنت کرے تو. وَنَظَمُوا فِيهَا قَصَائِدَ، انہوں نے اس بدی کے بارے میں بہت کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا، اسی بارے میں بہت کچھ لکھا. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ تُعْرَفُ بِالْبَدِيعِيَّاتِ، جن کو بدیعیات کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تُعْرَفُ بِالْبَدِيعِيَّاتِ. وفی هذا العلم بابان وخاتمہ، اس علم بدی کو صاحب جواہر نے جس انداز میں تقسیم کیا اور جو لکھا وہ ہے کہ 2 باب ہوں گے. پہلے کریں گے الباب الاول فی المحسنات المعنویہ، پھر آئے گا باب ثانی، اور اس کے بعد پھر آئے گا ایک خاتمہ. اس ترتیب سے یہ اس کو لے کر چلیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ہم کل سے انشاءاللہ باب اول محسنات معنویہ سے اس کا آغاز کریں گے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ محسنات معنویہ کی کتنی قسمیں. پھر اس میں بہت سارے اشعار ہوں گے، بہت سارے علمی نقاط ہوں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ بیان کر سکیں کہ یہ عربی شعر کس شاعر کا ہے، اور اصل نقطہ جو اصل ہمیں محنت کرنی ہوگی یہ ہوگی کہ اس شعر میں محل شاہد کہاں ہے. خالی شعر کو پڑھ لینا، اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر دینا، اس سے زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ اس شعر میں محل شاہد کیا ہے، یعنی کون سا وہ لفظ وہ نقطہ ہے جہاں پر علم بدی کو استعمال کیا گیا ہے. اس چیز کو سمجھنا اصل یہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اس میں جتنا ہم سے اللہ پاک ہمیں توفیق دے گا کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل طور پر حل کرنے کی کوشش کریں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.